بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر محمد رفیق ملک، یونیک اکیڈمی سے. آج ہم 10th کلاس کا لیکچر نمبر 10واں لیکچر لے کر حاضر خدمت ہیں. آج ہم حصہ نثر کا سبق نمبر 2 نظریہ پاکستان، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، جو 1912 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں وفات پا گئے. ان کے حوالے سے اس سبق کے اقتباسات، چیدہ پیراگرافس ہیں، اقتباسات ہیں، ان کی تشریح کرنا سیکھیں گے. بیٹا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نثر کا سبق جو ہے نا، یہ ہمیں 4 طرح سے اس میں سے سوالات آ سکتے ہیں. ایک سوال آ سکتا ہے اقتباس کی تشریح کے لیے کوئی پیرا آ سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ سبق کا خلاصہ آ سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ اس میں سے مختصر سوالات کے جوابات آ سکتے ہیں. چوتھے نمبر پہ اس میں معروضی سوالات آ سکتے ہیں. تو آج ہم اقتباسات کی تشریح کے حوالے سے چند اہم پیراگراف یہاں میں نے مینشن کیے ہیں. ایک پیراگراف میں یہاں آپ کو سالو کر کے دکھاؤں گا، باقی آپ نے خود ہوم ٹاسک میں لینے ہیں، خود سے حل کرنے ہیں اور اپنے رجسٹر پر ان کو حل کر کے مجھے چیک کرنے کے لیے بھیجنا ہے. تو یہ ٹاپک ہے ہمارا اقتباسات کی تشریح. آج کا پہلا پیراگراف جو میں نے امپورٹنٹ ہے امتحانی نقطہ نگاہ سے، جو بدل کے ایک سال چھوڑ ایک چانس چھوڑ کے اگلے چانس میں آ جاتا ہے، وہ 4 پیراگراف میں نے نکالے ہیں. پہلا پیراگراف ہے مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے. یہ شروع کا پیراگراف ہے، یہاں سے لے کر دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی. صفحہ نمبر 22 پہلا پیج ہے اور پہلا ہی پیراگراف ہے. یہاں تک آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. اپنی طرف سے از خود اس کے مشکل الفاظ کے 4 لفظ انڈر لائن کر لینے ہیں، ان کو نکالنا ہے. تو اس کو اپنی مرضی سے آپ نے جو بھی الفاظ مختص کرنے ہیں. اس کے بعد دوسرا پیراگراف یہ صفحہ نمبر 24 پر ہے. مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، یہاں سے لے کر بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی، یہاں تک یہ پیرا امپورٹنٹ ہے. یہ صفحہ نمبر 24 کے اوپر آپ دیکھیں گے، آپ کو مل جائے گا. وہاں پر آپ نشان لگا کے اس کو نامزد کر لیں تاکہ بھول نہ جائے آپ کو. اس کے بعد تیسرا پیراگراف ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہاں سے لے کر اہل عالم کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے. یہ پیرا صفحہ نمبر 24 کی آخری لائن سے شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 25 تک جاتا ہے. اس کو بھی آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے. اور پھر چوتھا پیرا آخری پیرا ہے نظریہ پاکستان کا مقصد، یہاں سے لے کر نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے، تاکہ یہ صفحہ نمبر 25 پر آپ کا پیراگراف موجود ہے. میں نے آج اسی آخری پیراگراف کو آپ کو حل کر کے دکھانا ہے. تو ہم آتے ہیں اپنے اقتباسات کی تشریح کی طرف. آخری پیرا جو یہاں میں نے مینشن کیا ہے، نظریہ پاکستان کا مقصد نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے، یہاں تک آج ہم اس کی اقتباس کی تشریح کریں گے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بیٹا کہ بھئی اقتباس کی تشریح 4 سٹیپس پر مشتمل ہوتی ہے. پہلا ہمارا سٹیپ ہوتا ہے اقتباس کی تشریح، حوالہ متن. حوالہ متن میں 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک سبق کا نام اور ایک مصنف کا نام. بیٹا اس سلسلے میں گزارش صرف اتنی سی ہے کہ سبق جس طرح کتاب کے اندر ہیڈنگ دی ہوئی ہے ایز اٹ آپ نے اس کو لکھنا ہے. اپنی طرف سے نہ کمی کرنی ہے نہ بیشی کرنی ہے. اگر آپ کمی بیشی کریں گے تو اس کا نمبر کٹے گا. اسی طرح مصنف کا نام وہ بھی آپ نے ہو بہو ویسا لکھنا ہے جیسا کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو ہمارا حوالہ متن سبق کا نام ہے نظریہ پاکستان. یہ پیرا پڑھ کر آپ کو گیس لگانا ہوگا کہ یہ پیراگراف کون سے سبق سے آیا ہے. پڑھنے والے بچے کو فوری معلوم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے مصنف کا نام بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ آپ نثر کے تمام اسباق کے مصنفین کے نام آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے. جب آپ کو پیرا ٹریس ہو جائے گا کہ فلاں سبق سے ہے تو اس کے مصنف کا نام بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا، تو آپ نے اس کا نام لکھنا ہے. تو یہاں ہمارے سبق کا نام ہے نظریہ پاکستان اور مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان. تو دوسرا سٹیپ جو ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے بیٹا سیاق و سباق کی. سیاق و سباق کے بارے میں پچھلے اسباق میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے 9th 10th لیول کا سوال نہیں ہے، یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ہے. لیکن
اب یہ رواج پڑ گیا ہے کہ ہر پیپر سیٹر جو ہے نا وہ اس کو ڈال دیتا ہے، کوئی نہیں بھی ڈالتے، کیونکہ اس کے نمبر ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس 2 پیراگراف ہوتے ہیں جن کی ہم نے تشریح کرنی ہوتی ہے، 5 نمبر کا پیراگراف ہوتا ہے، تو اس کی تقسیم نمبروں کی ہمیں 7 دی ہوتی ہے، اس میں سیاق و سباق کے نمبر مینشن نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر وہ پوچھ لیتا ہے سبق کے سوال کے اندر ذکر کر دیا ہے کہ سیاق و سباق اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے ساتھ حوالہ متن کے ساتھ تشریح کیجئے، تو پھر بیٹا ہمیں سیاق و سباق لکھنا پڑے گا۔ لیکن سیاق و سباق کو آپ نے لہذا تفصیل میں نہیں لے جانا، آدھا پیج، تیسرا پیج، یہ وہ نہیں کرنا، آپ نے صرف 2، 2.5، 3 لائنوں میں اس کا لب لباب بتا دینا ہے۔ اصل میں سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے پیراگراف اٹھایا گیا ہے درسی کتاب سے، اس سے پہلے کس چیز کا ذکر ہے اور اس کے بعد کس چیز کا ذکر ہے۔ تو ہمارا جو 9th اور 10th کا بچہ ہوتا ہے وہ اتنا باشعور نہیں ہوتا کہ اس کو اتنا تھارولی اس نے پڑھا ہوا ہو، اس کو یہ چیزیں یاد ہوں۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بچہ میچور ہو جاتا ہے، وہ ذرا کین انٹرسٹ سے پڑھتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو توجہ میں رکھتا ہے، تو وہ ٹریس کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے یہ نمونہ آپ کو لکھ دیا ہے کہ اس سبق میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اسلامی نظریاتی مملکت پاکستان کی غرض و غایت بیان کی ہے کہ بھئی پاکستان بنانا کیوں ناگزیر ہو گیا مسلمانوں کے لیے، کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کرنا پڑ گیا۔ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور قیام پاکستان کے درمیان جتنی تحریکیں چلیں، اس دوران جتنے سازشیں ہوئیں، جتنے مسائل پیش آئے، ان کا تفصیل سے ذکر کیا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے۔ تو ہمارا بس اتنا آپ نے لکھنے کے بعد ختم کر دینا ہے، تفصیل میں نہیں جانا۔ تو اگلا سیٹ اپ ہمارا تیسرا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حل لغت، یعنی ہر پیراگراف میں جو 4 الفاظ مینشن ہوتے ہیں مشکل، اس کے اوپر لکیر ڈالی ہوتی ہے، ان 4 کو ہم نے باہر نکالنا ہے۔ اس کے علیحدہ سے 2 نمبر ہوتے ہیں بیٹا، ہر لفظ آدھے نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، تو 4 لفظ ہوتے ہیں، 2 نمبروں کا یہ پورشن بن جاتا ہے۔ تو یہاں میں نے پہلا لفظ لیا ہے فلاحی، فلاحی کا معنی بھلائی کے کام والی، بھلائی کے کام یا بھلائی کے کام کرنے والی۔ مفاد فائدہ، دوسرا لفظ میں نے لیا مفاد، مفاد فائدے کو کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ میں نے لیا گروہ بندی، اس کا معنی ہوتا ہے جماعت بندی، فرقے بندی، فروغ دینا، ترقی دینا یا پھیلانا۔ یہ 4 لفظ میں نے انڈر لائن کیے، ان کو باہر نکالا، ان کے میننگ لکھے، تو اس طرح درست لفظ کو آدھا نمبر ملے گا۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری سٹیپ کی طرف، تشریح۔ اب تشریح میں بچے تھوڑی بہت غلطی کر جاتے ہیں، بیٹا پھر باور کروا رہا ہوں کہ آپ سے جو تشریح مانگی گئی ہے وہ ان 4-5 لائن پر مشتمل پیراگراف یا اقتباس کی مانگی گئی ہے، پورے سبق کی نہیں مانگی گئی۔ بچوں کو الجھن ہو جاتی ہے، وہ اس پیراگراف میں غیر متعلقہ چیزیں ہوتی تو سبق سے متعلق ہیں، لیکن اس پیرے میں ان کا ذکر نہیں ہوتا، ان کا ذکر کر جاتے ہیں، اس کو بڑھا چڑھا کر آدھا سے 1 صفحہ 1.5 صفحے تک لے جاتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تشریح بالکل نہیں ہے، تشریح کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کی وضاحت کرنے بیٹھ جائیں۔ تشریح کا مقصد یہ ہے کہ اس مشکل عبارت کو آپ نے آسان بنانا ہے، اپنے آسان الفاظ میں اس کو لکھنا ہے۔ یہ ایک ٹاسک ہے، پوچھا یہ جاتا ہے یا یہ چیک کیا جاتا ہے کہ بچے کو کوئی مشکل عبارت دی جائے تو کیا اس کے اندر اتنا ملکہ ہے کہ وہ اس کو سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں بیان کر سکے تاکہ وہ پیراگراف ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ تو یہی چیز آپ سے ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ جو آپ کا پیراگراف ہے تشریح کرنے کے بعد اصل پیراگراف سے 3 سے 4 یا 5 لائنیں بڑھ سکتا ہے، بس صفحے نہیں بھرنے۔ وہ خلاصے کے سوال میں چلا جاتا ہے تو خلاصہ نہیں مانگا گیا، تشریح مانگی گئی ہے، تو آپ بیٹا اس کو توجہ رکھیں گے۔ میں نے اس آخری پیرے کی تشریح کر دیا ہے کہ پاکستان کو نظریے کی بنیاد پر قائم کرنے کا مقصد، پاکستان جو بنایا گیا ہے یہ ایک خاص نظریے، تھیوری، اس کے اوپر قائم کیا گیا ہے۔ اللہ صاحب نہیں خیال آ گیا چلو جی ملک بنانا ہے تو بنانا ہے تو چلو جی بن گیا۔ نظریہ جب تک نہ ہو قوم کٹھی نہیں ہوتی، نہ ملک بنتا ہے۔ تو پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کو بنانے کا ایک مقصد تھا کہ یہاں پر اسلام کے نام پر جو حکومت قائم ہوگی وہ اس میں جو
اقتدار اعلیٰ ہوگا، حاکمیت اعلیٰ ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی، اور یہاں جو انسان ہوں گے، یہاں کے جو باشندے ہوں گے، وہ بطور خلیفہ کے یہاں کام کریں گے اور یہاں پر اسلام کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ وہ نظریہ تھا جس کے اندر اور بھی بہت سی باتیں تھیں کہ پاکستانی قوم کی فلاح کے لیے کام کرنے ہیں، اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، یہ وہ نظریہ تھا۔ اس کو نظریے پر قائم کرنے کا مقصد پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جس میں لوگوں کی بھلائی کے کاموں پر توجہ دی جائے، یہ نہیں کہ ذاتی مفاد کو دیکھا جائے، جیسے آج کل ہمارے ہاں روایت چلی ہوئی ہے۔ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں، عوام کی مفادات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام غربت، مہنگائی اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو یہی مقصد تھا پاکستان بنانے کا کہ یہاں پر پاکستانی قوم کے بھلائی کے کاموں پر توجہ دی جائے، حکومتیں وہ کام کریں گی جس سے پاکستانی عوام کا بھلا ہوگا۔ آگے جی، اس لیے یہ نظریہ ہمیں اس بات کا پابند کر دیتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور حکم کے خلاف ہو، تاکہ ہم قیامت کے دن ان کے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے ہمیں۔ ہم نے وعدہ کیا تھا، نظریے کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ہم ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے جا رہے ہیں جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہوگی اور انسان بطور خلیفہ کام کرے گا۔ اس لیے اس نظریے کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں اللہ اور اللہ کی رسول کی مرضی شامل نہ ہو یا ان کی مرضی کے خلاف ہو، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، اور ہمیں صرف اور صرف ہماری جو زندگیاں ہیں، جینا اور مرنا ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل نظریہ پاکستان۔ ہمیں قومی فائدے کو اپنے ذاتی فائدے پر ترجیح دینی چاہیے۔ جہاں اجتماعی مفاد آ جائے، قوم کا مفاد آ جائے اور ایک طرف لیڈر کا ذاتی مفاد ہو، مثلاً ہم ایک شاہراہ بناتے ہیں، ایک سڑک بناتے ہیں جس سے پورے ملک کی عوام فائدہ اٹھاتی ہے۔ اب لیڈر یہ کہے کہ عوام کو کیا بنا کے سڑکیں دینی ہے، یہ پیسہ میری جیب میں چلا جائے، میرا تو فائدہ ہو، میری فیکٹری، میرا کارخانہ تو لگ جائے، عوام پیدل چل رہی ہیں، چلتے رہیں گے، یہ ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دینے والی بات ہے۔ تو نظریہ پاکستان ہمیں اس بات کا پابند بناتا ہے کہ ہمیں پوری قوم کو اور ہمارے لیڈران کو قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ جہاں قومی مفاد آ جائے اس کو اولویت دینی چاہیے۔ ہمیں فرقہ بندی سے بچنا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی اپنی نظم میں کہا ہے کہ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا دنیا میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج کل ہم اگر معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارا معاشرہ گروہ بندی، فرقہ بندی میں بٹ چکا ہے۔ سرائکی پنجابی کا نعرہ ہیں جی، مہاجر اور سندھی کا نعرہ، پٹھان اور بلوچ کا نعرہ، اس کے علاوہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی کا نعرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں زوال کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور بچتے ہوئے پاکستان کی عوام کی نیکی اور بھلائی کی کوشش کرتے ہوئے اس نظریے کو جس کے اوپر ہم نے ملک بنایا ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارے ملک کی بھلائی ہے۔ بیٹا اس طرح آپ نے اس اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ بقیہ جو 3 پیراگراف اوپر والے 3 1 2 اور 3 یہ میں نے مینشن کرائے ہیں، یہ آپ کے لیے ہوم ٹاسک ہے بیٹا۔ آپ نے بک کھول لینی ہے، خود سے 4 لفظ ہر پیراگراف میں انڈر لائن کر لینے ہیں اور اسی ترتیب سے حوالہ متن لکھنا ہے، یعنی سبق کا نام، مصنف کا نام اور پھر سیاق و سباق۔ اس کی پریکٹس کریں، عادت ڈالیں سیاق و سباق لکھنے کی، اس کو اگنور نہ کریں، بے شک نمبر نہیں ہے لیکن اس کا من جملہ تاثر پڑتا ہے، اس کے نمبر کٹتے ہیں، لہٰذا آپ اس کی بھی پریکٹس کریں گے۔ پھر ہر لغت لکھیں گے، جو الفاظ آپ نے مشکل انڈر لائن کیے ان کو باہر نکالیں، ان کے میننگ لکھیں اور پھر آخر میں اس پیراگراف کی تشریح کریں۔ اس کی جتنی پریکٹس کریں گے اتنے آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ 3 پیراگراف بطور ہوم ٹاسک خود سے لیں گے اور حل کریں گے۔ نوٹس بنائیں بیٹا، رجسٹر بنا لیں
میرے ہر لیکچر کو سننے کے بعد جو میں ہوم ٹاسک دیتا ہوں میری کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کاپی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیکچر میں امپرومنٹ آئے گی، بہتری آئے گی، جہاں جہاں آپ غلطیاں کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی اور آپ اچھا پیراگراف کی تشریح کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی طرح ہر سوال کی مشق کرنی ہے۔ تو بیٹا اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، کرونا چل رہا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔